یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری اور دیگر قائدین نے کہا ہے کہ بھارت بے گناہ کشمیریوں کے قتل اور جبر استبداد کے دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ حریت قائدین نے کہا کہ بھارت کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ قتل عام اور دیگر مظالم کے ذریعے کشمیریوں کو آزادی کے مطالبے سے ہرگز دستبردار نہیں کرا سکتا۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے 2 درجن کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے اور کشمیری نوجوانوں میں عدم تحفظ کا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی سیاسی جماعت کانگریس کی ریاستی شاخ کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی بھارتی حکومت کی غلط پالیسیوں کی نکتہ چینی کرتا ہے اس کو مختلف حربوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت دنیا بھر میں رسوا ہو رہا ہے۔ سویڈن میں قائم ایک انسٹیٹیوٹ نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ بھارت اب انتخابی جمہوریت نہیں رہا بلکہ انتخابی آمریت میں تبدیل ہو گیا ہے، اور 2014 میں بی جے پی اور نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت کا جمہوری آزادیوں کا ڈھانچہ کافی کمزور ہوا ہے اور اب یہ آمریت کی حالت میں ہے۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مشہور مقولہ ہے کہ ہر انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے اور ہر انسان کا بازی اس کے حال پر دلالت کرتا ہے۔ بھارتی حکمران بالعموم اور نریندر مودی بالخصوص ایک خاص پہچان رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین جن میں مسلمان سر فہرست ہیں کا خون کرنے میں ایک خاص شہرت رکھتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت اور اب اس کی زمین پر رام مندر کی تعمیر، گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام، 2019 میں دہلی مسلم کش فسادات میں 52 افراد کا قتل، پورے بھارت میں مسلمانوں کی ماب لنچنگ، ہر معاملے میں مودی کا ہاتھ ثابت ہوا اور تحقیقات کے بعد خون کے چھینٹے مودی کے دامن پر ہی ملے۔ مقبوضہ کشمیر میں تو مسلمانوں کی تعداد مودی اور بی جے پی کو ایک آنکھ نہ بہائی۔ 2014 میں بھارت میں برسر اقتدار آنے کے بعد بی جے پی نے اہل کشمیر کا جینا دوبر کر دیا۔ مودی کے تمام تر ظالمانہ حربے اور ہتھ کنڈے اہل کشمیر کو زیر کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے، تو 2019 میں دوبارہ حکومت ملنے کے بعد مودی نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے اب تک 25 لاکھ کے قریب غیر ریاستی باشندوں، جن میں زیادہ تعداد RSS کے گنڈوں پر مشتمل ہے، کو ڈومیسائل جاری کیے جا چکے ہیں، جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو بگاڑ کر اسے ہندوتوا کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اس کے لیے کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کا سلسلہ خوفناک طریقے پر جاری ہے۔ کیا عالمی برادری کشمیری عوام کو مودی کے ہاتھوں صفحہ ہستی سے مٹانے کا انتظار کر رہی ہے؟